رسولوں کو مانا اور پھر رسول کے بعد کتبی ہی کتابوں کو مانا، پھر ترتیب ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، پھر اس کے فرشتوں پر، اور پھر فرشتوں سے پھر ہم رسولوں پر، پھر رسولوں سے ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے میں تو سب سے پہلی جو کتابیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، قرآن کو۔ جب قرآن پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان جو شخص، اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر، کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، پھر ترتیب کتاب کو مانتا ہے، تو جو کتاب کو مانتا ہے کہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہے، صرف زبان سے کہے کہ الحمدللہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ ماننے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو دیا، فرشتے کو جو دیا، اور وہ فرشتہ جو کچھ لے کر آیا اس نے قلب مصطفیٰ پر اتارا، اور وہ جو قلب مصطفیٰ سے اتر کر زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، اور وہ زبان مصطفیٰ سے جو ادا ہوا، میں اس تمام پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اس تمام پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے بہترین کام یہ، آپ اس لیے نہیں کہ میں مولوی کو فضیلت سنا رہا ہوں، یہ بات حقیقی ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی مولوی کو فضیلت مل گئی تو کیوں ملی؟ مولوی کے اندر جو اس کے دو ورڈ ہیں، ایک ہے مولا اور اس کے آخر میں یا کا مطلب ہوتا ہے والا، مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا۔ تو مولوی کو اگر فضیلت مل گئی، اس لیے مل گئی اس کے ساتھ اللہ، مولوی اللہ والا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مدرس ہے، اگر کوئی قاری ہے، اگر کوئی حافظ ہے، اگر کوئی عالم ہے، وہ جہاں کہیں بھی جو بھی شخص قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر اس کو فضیلت مل رہی ہے تو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق رکھنے والی جو شے ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی شے ہے، وہ ہے رب کا پاک کلام، رب کا پاک کلام۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آسمانی چیز ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی آسمانی چیز کی مثال دیں جو آپ کے پاس ہے۔ آسمانی چیز سمجھتے ہیں جو اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی، کوئی آسمانی چیز کی ایک مثال آپ مجھے دیں کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ غور و فکر کریں گے، آخر میں آ کر نتیجہ تک یہی پہنچیں گے کہ جناب آسمانی کتاب، اتھینٹک کتاب جس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اسی قرآن کے محافظ ہیں۔ یہی ایک آسمانی کتاب ہے جس کو ہم دلوں سے لگا کے رکھتے ہیں اور زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایسا میکینزم ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے قلب و روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے بتایا ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ تو میرے دوستوں، قرآن سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ ہم اگر بات کرتے رہیں گے تو حدیث نعمت کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے عاجز و خطاکار بندے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے قرآن سے محبت ہے۔ پوری رات بھی بٹھا کر رکھیں گے، ہم قرآن پہ بات کرتے رہیں گے۔ ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو قرآن کے ساتھ جڑے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے؟ خواتین و حضرات، سب سے میں بتاتے ہوں، بچے بھی ماشاءاللہ معتکف بیٹھے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ کئی معتکف نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ شوال میں ہمارا نیو سیشن شروع ہوگا کہ وہ عالم کورس ہو رہا ہے ہمارے پاس، اس میں ایڈمیشن لیں گے۔ کم و بیش 10-12 کے قریب معتکف ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے علم دین کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے نام عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، حضرت صاحب قرآن پڑھنا سیکھنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہر ایک بندہ مومن کا کام ہے۔ بالخصوص خواتین میں، ہماری خواتین میں فقدان ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو ڈیویلیو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی کی مذمت میں نہیں کہہ رہا، اللہ جانتا ہے یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہماری خواتین میں اکثریت ایسی ہے جو قرآن کا صحیح فہم نہیں رکھتی۔ مردوں میں تو ہے لیکن اب اور خواتین میں زیادہ ہے۔ مردوں کا جو ریشو ہے وہ کم اس لیے ہو جاتا ہے کہ کمر جو ہے وہ جملے میں بھی آ جاتے ہیں، مولوی صاحب کو تعصب بھی بحال ہوتا ہے، براہ راست رابطے بھی لیتے ہیں، دیگر دینی مجالس میں بھی شرکت کر لیتے ہیں۔ خواتین بیچاری تو صبح ہوتی ہیں، کچن رات میں جاتی ہیں،
لڑکیوں کی طرف سے پالے ہوئے بیٹھو، اس کے علاوہ زندگی کیا ہے؟ اچھا جو انمیرڈ ہیں ان کی زندگی اسکول کالج یونیورسٹی، اس کے بعد شادی، اس کے بعد اللہ حافظ، ان کی پھر وہی ہاؤس وائف جاب شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر سیکھنے سمجھنے تربیت، یہ اس کے لیے وقت کہاں ہے؟ ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ میں آپ سے کر رہا ہوں نا، قرآن سیکھنا سمجھنا اللہ کی سنت، سکھانا اللہ کی سنت ہے۔ سیکھنا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اللہ نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ حضور امی تھے، امی کا معنی یہی ہوتا ہے تو صرف اللہ سے پڑھے اور کسی اور سے نہ پڑھے۔ حضور کے لیے امی کا معنی یہی ہے کہ حضور کو صرف اللہ نے پڑھایا، جو کچھ بھی پڑھایا سکھایا اللہ نے سکھایا، اور اللہ کے علاوہ مخلوق میں کسی نے نہیں سکھایا۔ اس لیے حضور علیہ السلام امی ہے، تو سکھانے والا حضور علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور پھر ترتیب اولاً اللہ کی سنت ہے، پھر ثانیاً حضور کی بھی سنت ہے۔ قرآن میں 4 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب، ہم نے یہ نبی تم میں بھیجے، تمہیں میں سے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے تم کو کتاب سکھاتے ہیں، تمہیں کتاب سکھا کے تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے قلب و روح کو پاک کرتے ہیں۔ نبی آئے اس لیے قرآن لے کر آئے، سکھانے کے لیے لے کر آئے، اور سکھا کر تمہیں پاک کرنے کے لیے لے کر آئے کہ پاک ہو گئے تو تبھی تو جنت کے مقدس لوگ بنو گے۔ ہم ایسے گناہگار سیاہگار بدکار اپنے جو ہمارے اعمال ہیں، ان اعمال کے ساتھ ہمیں جنت مل جائے گی؟ وہ جنت مقدس جنت جو اللہ نے کچھ متقین لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ ہم جیسے گناہگاروں کو مل جائے گی؟ حضور کے صدقے ضرور ملے گی، لیکن حضور ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ آپ صرف بولیں کہ ہم نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہے، جنت مل جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو نزول ہے، قرآن میں جو وعیدیں ہیں، قرآن میں جو خوشخبریاں ہیں، تو یہ تو سلیبس ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں ایسا نصاب پڑھایا جائے جو آپ کے ایگزام میں آئے نہیں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ایسا نصاب پڑھایا جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے جو آپ کے ایگزام میں آئے نہیں، کوئی سوال ہی نہ ہو، آپ سے پوچھا ہی نہ جائے، آپ کو فوراً جم کر کے دوسری کلاس میں آ جائے، آپ یہ بتائیں اس سلیبس کو ہاتھ میں لگائیں گے آپ؟ کیوں؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو جب میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب کلمہ پڑھ لیا ہے آپ نے، بس وہ کلمہ پڑھ لیا آپ نے، بس چلے جانا ہے، بس اب کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو آپ کو سب جنت تو مل لی ہے جیسے۔ اب کون پڑھے قرآن، کون سیکھے قرآن، کون راتوں کو اپنی ذات قربان کرے، کون اپنے جو ہے وہ اپنے عشائش جو ہیں وہ برباد کرے، کون اپنا سرمایہ لگائے؟ تھوڑے حضرت صاحب جنت ریٹ پہ مل لیا۔ حضرت صاحب کو حدیث مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ جزء حدیث ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی مانا، اس کے رسول کو بھی مانا۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھی مانا، یہ اللہ کے قرآن کو بھی مانا۔ رسول اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی بھی مانی، اس کے بتائی حدیث آ گئی۔ تو من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تمام محدثین یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن کو مان لیا، اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں کو مان لیا، اور آپ نے صرف اس عبارت کو سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ بس بولتے ہو، تصویر میں پڑھتے ہو، جنت مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر یہ جہاد ہو رہی ہے، مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سامنے کافر ہیں، یہ جو محنتیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے راتوں کو تہجد میں یہ آیتیں قرآن کی پڑھ کے اپنے دلوں کو تسلی دے کر سوتے ہیں، صبح پہ بم گر جاتا ہے، یہ اتنی مشقت کر کے جا رہے ہیں دنیا سے، اور آپ بستر میں سو کر صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دونوں برابر ہیں؟ آپ بتائیں نا، خود بتائیں دونوں برابر؟ ابھی میں امتحان کا بھی رزلٹ پیش کروں گا، کچھ بچوں نے بڑی محنت کی، کچھ نے نہیں۔ اب ہر بندہ سوچے گا کہ جناب مجھے میری محنت کے حساب سے مل جائے، تو جناب دنیا کے اندر جو اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ کر کے جائے گا تو اس کو تو ملنا ہے نا سر۔ یا ہم ایسی کمبر ہو کے سوچنا ہے اور سوچ کے بولے بھی جنت مل جائے گی ہمیں۔ ان اللہ لا یضیع، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔
مختصر آخری پیغام علامہ اقبال کی بات، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو، عزت والے تھے مسلمان ہو، مسلمان ایک ٹائٹل تھا عزت کا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کے تم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے ہو تم دنیا کے اندر، کیونکہ تم نے قرآن و درس قرآن کو بھلا دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ درس قرآن اگر تم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ مسلمان مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کافر آتے ہیں اوپر سے آ کر بم برسا کے چلے جاتے ہیں، آپ کے مسلمان مائیں بہنیں بچے وہ گزر دیے جاتے ہیں۔ درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہتے مسلمان جو کچھ نہیں کر سکتے سوائے ہاتھ اٹھانے کے، تو یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ارے تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو مغلوب ہیں، تو پھر اللہ کی بات تو یہی ہے نا، اگر تم مومن ہو تو غالب ہو۔ اب دوسرا مفہوم یہی ہے کہ غالب نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، آپ خود سوچیں، آپ کہیں گے امام صاحب نے پتہ لگا نہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، سپر پاور مسلمان ہوں گے، سپر پاور مسلمان ہوں گے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو غالب تم ہی آؤ۔ میدان میں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میدان میں اترنا پڑے گا۔ میں آپ تمام کو میدان میں جو آپ کا ڈومین ہے اس میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بھی نہتے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہ کر کوئی جہاد نہیں کر سکتے، میدانی جہاد وہی کریں گے جو اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ کم سے کم ہم اللہ کے دین کو سیکھ لیں، اللہ کے دین کو پڑھ لیں۔ ہم اگر بات ہیں تو خود بھی سیکھیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ماں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کتنا سیکھا اور کتنا بچوں کو سکھایا، سیکھا جائے گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹا جتنا تم یہاں پر آ کر 8 سال عادل کورس میں پڑھتے ہو نا، اتنا پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں سکھا دیتی، مسجد میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں بغیر موبائل کر، یعنی جتنا آج 8 سال لگا کر عالم بننے میں بندہ پڑھتا ہے نا، اتنا ایک زمانہ تھا مائیں اپنی گودوں میں بچوں کو لوری دیتے ہوئے دین سکھا دیا کرتی تھی۔ ایک عقیدے کا ایک رسالہ ہے، بڑا الگ رسالہ ہے، اس کو 6 سال جب عالم پڑھ لیتے ہیں نا اپنی پڑھائی، اس کے بعد پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو ہمارے استاد جب ہمیں وہ پڑھا رہے تھے تخصص کے اندر 8ویں سال کے اندر، تو وہ فرما رہے تھے بیٹا یہ جو رسالہ ہے نا فلاں امام اور فلاں امام نے اپنی والدہ کی گود میں پڑھ لیا۔ جیسے بچے آج کل لوگ یوٹیوب میں گانے یاد کر لیتے ہیں نا، اس طرح کی پہلے جو ہے مائیں عقیدے اور قرآن اور حدیثی تعلیمات بچوں کو یاد کرا دے گا۔ تو میں نے آپ لوگوں کا وقت زیادہ لے لیا، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اپنا درد بیان کرتے ہیں۔ میرا درد یہ ہے آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی جو ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کچھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے، جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حدیث نعمت میں کہہ رہا ہوں جو اس کے علاوہ کھڑا ہوا ہے وہ جا سکتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے سارے بندے مومن ہیں، سب محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، سب دین سے محبت کرتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ اس اکیڈمی کو بندہ ناچیز نے آج 3 سال ہے الحمدللہ آباد کر دی، 10 کمرے ہیں یہاں پر، ہم نے 17 کلاسیں لگا دی الحمدللہ، تقریباً 300 کے قریب طلباء و طالبات یہاں پر ہر شعبہ میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اسکول سسٹم بھی انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہو جائے گا، اس میں کام چل رہا ہے، لیکن ہم نے 2 کلاسیں ہیں پریپ کی وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہیں پچھلے سال سے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ حفظ، ناظرہ، درس نظامی،
عالمہ کورس، جبیر کی شفٹ الگ، آپ کی شفٹ الگ، جو حضرات آفس ورکر ہیں